ناظرین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت تھی جو انتہا کی بدکار اور انتہا کی خوبصورت بھی ہوا کرتی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ کوئی بھی مرد اسے دیکھ کر اس سے برائی کیے بغیر نہیں جاتا تھا۔ اس نے اپنے گھر میں ایک محل بنایا ہوا تھا۔ محل میں تخت بنایا اور پھر وہ تخت پر بیٹھ جایا کرتی تھی، اور اس کے آس پاس مرد ہی مرد ہوتے تھے اور برائی کرنے والے ہر وقت موجود ہوتے تھے۔ ایک دن وہ اپنے محل میں تخت پر بیٹھی تھی کہ ایک نوجوان کا وہاں سے گزر ہوا جو کہ انتہائی عبادت گزار تھا، اور اس کا شمار عابدوں اور زاہدوں میں ہوتا تھا۔ جب اس نوجوان کی اس عورت پر نظر پڑی تو اس عورت کی ایسی تصویر اس کے ذہن میں بنی کہ جب وہ واپس گیا تو اس کا عبادت میں کسی بھی طرح سے دل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی اسے ذہن سے نکالنے کی، لیکن اس عورت کے تصور کو اپنے ذہن سے نکال ہی نہ سکا۔ بہت کوشش کر لی، بہت زیادہ کوششیں کرنے کے باوجود جب وہ کسی بھی طرح سے کامیاب نہ ہو سکا تو اس نے اتنی رقم جمع کری جتنی رقم میں وہ عورت کسی مرد کو اپنے قریب آنے دیتی تھی، اور پھر وہ اس رقم کو لے کر اس عورت کے پاس اس خیال سے نکل پڑا۔ جب وہ عورت کے پاس پہنچا اور تخت کے قریب بیٹھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی عبادت، اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف میں گزار دی ہے، اور آج اگر میں یہ کام کرتے ہوئے مر گیا تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ بس یہ خیال آنا تھا کہ اس کا جسم کانپنے لگ گیا۔ اس نے اس عورت سے کہا کہ میں نے جانا ہے، مجھے کوئی ضروری کام یاد آ گیا ہے۔ عورت نے کہا چلے جاؤ، لیکن جس کام سے یہاں آئے ہو وہ تو کرتے جاؤ۔ لیکن نوجوان نے صاف صاف انکار کر دیا۔ عورت کے بار بار اصرار کرنے پر اس نے کہا کہ میں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دی ہے، اور میں یہ کام کر کے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا، اور وہ وہاں سے یہ کہہ کر چلا گیا۔ جب وہاں سے چلا گیا تو عورت نے سوچا میں اتنی حسین و جمیل اور اتنی خوبصورت ترین عورت ہوں کہ آج تک جو بھی مرد میرے پاس آیا مجھ سے برائی کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ لیکن یہ کیسا نوجوان تھا جس کے دل میں اتنا ڈر تھا کہ اس نے مجھ جیسی خوبصورت عورت کو چھوڑ دیا اور یہاں سے واپس چلا گیا۔ جب اس خیال نے اسے بار بار جھنجھوڑا تو اس نے سوچ ہی لیا کہ میں آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گی اور اللہ سے توبہ کر لوں گی، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، ان سے جا کر دریافت کروں کہ میری جیسی بدکار عورت کے لیے بھی اللہ کے ہاں کوئی توبہ کی گنجائش موجود ہے۔ جب وہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی تو موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو تعلیم دے رہے تھے۔ عورت نے اس مجمع میں سے کسی مرد کو بلایا اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہو کہ جو فلاں عورت ہے نا وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ اس بے وقوف نے ارے مجمع میں جا کر زور سے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، فلاں عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ اب وہ تو نامی گرامی عورت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ غصہ چڑھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت سختی سے کہا کہ اسے کہو یہاں سے چلی جائے، میں اس سے ملنا چاہتا ہی نہیں۔ اس شخص نے اس عورت کو جا کر پیغام دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اس عورت سے ملنا چاہتا ہی نہیں، اسے کہو وہاں سے چلی جائے۔ وہ عورت ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ وہاں سے واپس آ گئی، اور راستے میں زور و قطار روتی ہوئی اور یہ سوچتے ہوئے آئی کہ شاید میں اتنی بری ہوں کہ اللہ کا نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے، اب تو میری بخشش کسی صورت میں بھی نہیں ہو سکتی۔ گھر آ کر اس نے خود کو کمرے میں بند کر دیا۔ اسے اور تو کچھ پتہ نہ تھا، لیکن اس نے کہیں سے سنا ہوا تھا کہ جب اللہ کو منانا ہو تو سجدے میں اللہ سے معافی مانگو۔ وہ سجدے میں گر گئی، روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی اور اللہ سے معافی مانگتی رہی کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے سوچا
کہ شاید مجھ سے برائی کرنے کے لیے کوئی نیا مرد آیا ہے، کیونکہ مردوں کا آنا جانا تو اس کے پاس لگا رہتا تھا۔ اس نے کہا چاہے کچھ بھی ہو جائے میں آج دروازہ کھولوں گی ہی نہیں، لیکن دروازے کی دستک اور تیز ہونے لگ گئی۔ اس نے بالآخر ہمت کی اور ہمت کر کے دروازہ کھولا۔ وہ کیا دیکھتی ہے کہ سامنے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں۔ اس عورت نے حیرانی سے پوچھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اے اللہ کے نبی، اب میرے دروازے پر کیسے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دراصل جب تم میرے پاس آئی تھی تو میں لوگوں کو تبلیغ کر رہا تھا، تو میں نے خود تم سے ملنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن جب تم چلی گئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور اللہ پاک کا پیغام لے کر آئے کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اے میرے پیغمبر، میری ایک بندی آپ سے میرا رستہ پوچھنے آئی تھی، آپ نے تو اسے ڈانٹ ہی دیا، اور مجھے اللہ نے کہا ہے تم اس کے گھر جاؤ اور اسے جا کر کہو کہ آج تم نے توبہ کی ہے تو اللہ تم سے اتنا خوش ہے کہ اللہ نے تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اگلے دن اس عورت نے سوچا کہ اب میرا اس بستی میں رہنا بالکل مشکل ہے، کہ اگر میں یہاں رہتی ہوں تو یہاں تو تمام لوگ مجھ سے برائی کرنے کے لیے آئیں گے، تو چونکہ اب میں نے توبہ کر لی ہے تو مجھے اس بستی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ چنانچہ اس عورت نے اس بستی کو چھوڑ دیا اور وہ اس نوجوان کو تلاش کرنے لگ گئی، جس کی وجہ سے اس نے توبہ کی۔ اس نوجوان کو ڈھونڈنے کے بعد جب وہ اس کے گھر پہنچی تو اسے بتایا گیا کہ وہ آدمی عبادت کر رہا ہے، اور جب وہ فارغ ہوگا تو اس عورت کی اس سے ملاقات کروا دی جائے گی۔ وہ عورت گھر کے صحن میں بیٹھ گئی اور اس نوجوان کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ نوجوان عبادت سے فارغ ہو کر کمرے سے باہر نکلا اور صحن میں اس عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس نے سوچا کہ شاید یہ یہاں بھی میرا ایمان خراب کرنے آ گئی ہے، اور میں نے تو اسے اتنی مشکل سے اپنے تصورات سے نکالا ہے۔ وہ نوجوان وہیں پر گرا اور اس کی موت ہو گئی۔ عورت نے اس نوجوان کے گھر والوں کو بتایا کہ پہلے میں ایسی تھی، یہ نوجوان میرے پاس آیا تھا اور اس کی صحبت کی وجہ سے مجھے توبہ کی توفیق نصیب ہوئی۔ اس نے اپنی پہلی والی زندگی سے توبہ کی ہے اور میں یہاں اس نوجوان سے ملنے آئی تھی کہ شاید یہ مجھ سے نکاح کر لے۔ اسے بتایا گیا کہ اس کا ایک اور بڑا بھائی ہے، اس سے پوچھ لیتے ہیں، وہ اگر آپ سے نکاح کر لیتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس عورت کی شادی اس نوجوان کے بڑے بھائی سے کر دی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو صدقے دل سے توبہ کرنے کا صلہ یہ دیا کہ اللہ نے اس عورت کو 7 بیٹے عطا کیے، اور وہ 7 کے 7 بیٹے بنی اسرائیل کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ سبحان اللہ۔